بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 520، اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ مکہ میں بیمار پڑ گئے ایک بار، اور اس کا پس منظر یہ کہ مکی دور یعنی دین اسلام کا جو ابتدائی زمانہ تھا 13 سالہ مکی زمانہ، تو اس موقع پر جب اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر گئے تھے مدینہ کی جانب، چونکہ مکہ دار الحرب تھا، کافروں کا وطن تھا، لہذا اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہونے کے بعد اب کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ اب وہ ہجرت کی بجائے وہاں مسلسل مکہ میں ہی بیٹھا رہے، تو اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو چکا تھا ماہ رمضان المبارک میں سن 8 ہجری میں، تو ظاہر ہے کہ اب تو مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا، اور یہ کہ اب شہر مکہ وہ دار الحرب نہیں رہا، وہ کافروں کا وطن نہیں رہا، بلکہ وہ تو اب مسلمانوں کا وطن بن چکا کہ جس طرح مدینہ مسلمانوں کا وطن تھا یا شہر تھا۔ اور پھر فتح مکہ کے 2 سال بعد سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پر، تب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، مدینہ سے مکہ آئے تھے حج کی ادائیگی کی غرض سے، لیکن حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد وہاں مکہ میں سعد بیمار پڑ گئے، اور اتنے شدید بیمار پڑ گئے کہ انہیں موت کا اندیشہ لاحق ہونے لگا کہ گویا اب موت یقینی ہو چکی ہے میرے لیے۔ انہیں موت کی فکر نہیں تھی کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اللہ کے حوالے، زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے کہ جس اللہ نے یہ زندگی عطا کر رکھی ہے، جب اس کی طرف سے مقرر فرمودہ وقت آ پہنچے گا تو وہ اپنی امانت اپنے پاس واپس بلا لے گا کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم سبھی اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ مسلمان کی یہ سوچ ہے کہ میرا اپنا سراپا، میرا اپنا وجود بھی یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ جب چاہے گا مجھے اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ اللہ سبھی کو خاتمہ بالایمان کی نعمت سے نوازے۔ الغرض سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ فکر یہ لاحق تھی کہ اگر یہی شہر مکہ میں میری موت واقع ہو گئی تو یہاں سے تو میں ہجرت کر کے گیا تھا مدینہ، تو اگر یہی موت واقع ہو گئی تو میں تو یہیں رہ جاؤں گا۔ حالانکہ اب اگر کسی مسلمان کی موت مکہ میں واقع ہو گئی، وہیں اسے سپرد خاک بھی کر دیا گیا، تو اس میں اب حرج کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ مکہ تو فتح ہو چکا۔ ہجرت کر جانے کا جو حکم تھا کہ مکہ سے ہر کوئی ہجرت کر جائے، مکہ میں اب کوئی بھی نہ رہے مسلمان،
تو وہ چیز، وہ حکم اب باقی نہیں رہا کہ مکہ تو اب مسلمانوں کا ہی وطن ہے کہ فتح ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سعد کو یہ فکر لاحق تھی اور یہ پریشانی دامنگیر تھی کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے گیا، ایسا نہ ہو کہ اب میری موت یہاں واقع ہو جائے، یہیں مجھے سپرد خاک کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، جبکہ میں تو مدینہ گیا تھا۔ اور یہ کہ وہ شہر مدینہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ وہ شہر مدینہ، اور یہ کہ اب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل رہائش ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں یہیں رہ جاؤں، یہیں مر جاؤں، میری موت واقع ہو جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہیں۔ تو یوں انہیں یہ فکر لاحق تھی، لیکن اللہ کی شان کہ جب موت یقینی ہو چلی تھی تو اس کے بعد بھی اللہ نے انہیں یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو طویل زندگی سے نوازا، اتنی طویل زندگی کہ انہوں نے بڑے یادگار اور بہت ہی روشن اور عظیم الشان قسم کے کارنامے انجام دیے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر بڑے یادگار قسم کے کارنامے، اور بالخصوص خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران، اس وقت روئے زمین کی جو سب سے بڑی قوت تھی سلطنت فارس، تو سلطنت فارس کے خلاف جتنی جنگیں لڑی گئیں، یادگار جنگیں، کہ مثلا جنگ قادسیہ، ان تمام جنگوں کے مواقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ تھے، یہ فاتح فارس ہیں۔ اتنی طویل زندگی، پھر عظیم الشان کارناموں سے بھرپور زندگی سے اللہ نے انہیں نوازا، اور انہیں یہ فکر تھی اور یہ رو رہے تھے کہ کہیں میری ہجرت ادھوری نہ رہ جائے، کہ میں تو مکہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہجرت کر کے گیا تھا مدینہ، اور اب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ آیا تھا محض حج کی ادائیگی کی غرض سے، نہ کہ یہاں رہنے کی غرض سے۔ اب اگر میں یہیں رہ گیا کہ میری موت واقع ہو گئی یہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر واپس مدینہ روانہ ہو جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں میری ہجرت ادھوری نہ رہ جائے۔ یہ فکر انہیں پریشان کیے جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ اس فکر کی شدت کی وجہ سے یہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہجرت ادھوری نہ رہ جائے۔ لیکن اللہ کی شان نہ صرف یہ کہ ان کی ہجرت مکمل ہوئی، یہ واپس مدینہ پہنچے، بلکہ ہجرت کے تعلق سے ایک خاص نعمت جو انہیں نصیب ہوئی کہ جتنے مہاجرین حضرات تھے، سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی سن 55 ہجری میں، جب ان کی عمر 82 سال تھی۔ تمام مہاجرین حضرات میں مدینہ میں سب سے آخر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جبکہ یہ پریشان تھے کہ میری ہجرت ادھوری نہ رہ جائے، کہ یہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات ہو جائے۔ مزید یہ کہ اس موقع پر ان کی صرف ایک بیٹی تھی عائشہ، جیسا کہ یہاں تذکرہ آئے گا۔ لیکن اللہ نے نہ صرف یہ کہ انہیں بڑی طویل اور بڑے کارناموں سے بھرپور زندگی سے نوازا، بلکہ مزید یہ کہ آل و اولاد سے بھی نوازا، جیسا کہ یہاں تذکرہ کیا گیا کہ ان کے بچوں میں سے عائشہ نے بھی یہ حدیث بیان کی، اور عامر نے بھی، اور مصعب نے بھی۔
فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین، اس قدر عظیم الشان مقام و مرتبے سے اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا، جبکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ محض ایک امتی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق اور یہ عجز و انکسار اور یہ کہ اپنے صحابہ کرام اور اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو ہمدردی کے جذبات موجزن تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہی بات یوں بیان کی گئی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ بہت ہی نرم دل ہیں اور انتہائی مہربان ہیں۔ تو یہی صورتحال ہمیں اس واقعے میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر وہاں تشریف لے گئے اپنے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے۔ فبکا، اس موقع پر سعد رونے لگے، فقال ما یبکیک، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو یوں فرمایا کہ ما یبکیک، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں اے سعد، یعنی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بات کی پریشانی لاحق ہے؟ قال خشیت ان اموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد، تب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یوں کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اسی زمین میں میری موت واقع نہ ہو جائے، یعنی یہاں شہر مکہ میں کہ جہاں سے میں ہجرت کر کے گیا تھا۔ یعنی موت کے خوف کی وجہ سے یہ رونا نہیں ہے، بلکہ اس فکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ یہاں مکہ میں میری موت نہ ہو جائے کہ جہاں سے میں ہجرت کر کے گیا تھا، اور یوں میری ہجرت کہیں نامکمل نہ رہ جائے، ادھوری نہ رہ جائے، اس بات کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ سعد کے ساتھ ہوا، یعنی سعد بن خولہ، کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن مکہ سے ہجرت نہ کر سکے، وہیں ان کی موت واقع ہو گئی تھی، تو کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ قال، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم اشف سعدا، 3 بار آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو سعد کو صحت اور شفا عطا فرما۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب بھی یہی قائم فرمایا ہے کہ دعاء العائد للمریض بالشفاء، کہ عیادت کرنے والا انسان جب وہاں عیادت کے لیے پہنچا ہو مریض کے پاس، تو اس موقع پر اس کے لیے، مریض کے لیے دعائے صحت کرنا یہ کیسا ہے؟ تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سعد کے لیے اس موقع پر، یعنی عیادت کے موقع پر، صحت و شفا کی دعا فرمائی۔ فقال لی مال کثیر یرثنی ابنتی، تب سعد بن ابی وقاص مزید یوں عرض کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرما رکھا ہے، بہت زیادہ خوشحالی ہے، مال و دولت ہے، جبکہ میرا وارث فقط ایک ہے، میری بیٹی، فقط ایک ہی وارث ہے، میری بیٹی، اور کوئی میری اولاد، کوئی وارث نہیں ہے، لیکن مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ افاوصی بمالی کلی، تو اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنا تمام مال و دولت
یہ صدقہ کر جاؤں، وصیت کر جاؤں کہ یہ میرے بعد یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے، پورا مال صدقہ کر جاؤں؟ قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی پورا مال صدقہ کر جاؤ، نہیں، ایسا نہ کرو۔ قال فبالثلثین، تب سعد نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پورا مال نہیں تو پھر کیا، میں 2/3 صدقہ کر جاؤں؟ 2/3 کے مثلاً اگر 100 ہے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1/3، 1/3 حصہ مثلاً 33 یا 33.5، اور 2/3 ہو گئے مثلاً 66 یا 67، تو 2/3 یعنی 100 میں سے مثلاً 66 یا 67 میں صدقہ کر جاؤں، کہ باقی 1/3 کے مثلاً 33 میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا بھی نہ کرو۔ قال فالنصف، تب انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نصف یعنی آدھا مال صدقہ کر جاؤں، کہ مثلاً 100 میں سے 50 صدقہ کر دیا جائے میرے بعد، اور باقی 50 میری بیٹی کے لیے رہ جائے؟ قال لا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ قال فالثلث، پھر سعد نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں ثلث یعنی 1/3 صدقہ کر جاؤں؟ یعنی مثلاً 100 میں سے 33 یہ میرے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے، اور باقی مثلاً 66 یا 67 جو ہے 2/3 وہ میری بیٹی کے لیے رہ جائے؟ قال الثلث والثلث کثیر، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ثلث ٹھیک ہے، کہ 1/3 کے بارے میں تم وصیت کر جاؤ، کہ 1/3 یعنی 100 میں سے 33 جو ہے یہ تمہاری طرف سے تمہارے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے، اور باقی 2/3 یعنی 66 جو ہے وہ تمہاری وارث، تمہاری جو بیٹی ہے اس کے لیے رہ جائے۔ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ والثلث کثیر، کہ یہ جو 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، بات یہ ہے کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام کہ یہ 1/3 بھی زیادہ ہے، اور یہ کہ حدیث کا جو باقی حصہ ہے، تو اس بقیہ گفتگو کے ہمراہ انشاءاللہ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔